کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کی آخری سانس نکلے گی تو کیا ہوگا؟ جب آپ کے ہاتھوں سے آپ کی طاقت چھین لی جائے گی، جب آپ بولنا چاہیں گے پر آواز نہیں نکلے گی، اور وہ پل جب آپ کے سب سے پیارے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کو اس 6 فیٹ کے اندھیرے، تنگ اور ٹھنڈے گڑھے میں اکیلا چھوڑ کر، اوپر سے مٹی ڈال کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اس پہلی رات، اس گہرے اندھیرے میں آپ کا سامنا کس سے ہوگا؟ وہ قبر جو روزانہ پکارتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ جیسے ہی دنیا والوں کے قدموں کی آہٹ ختم ہوگی، قبر کی دیواروں سے 2 ایسی دہشت ناک مخلوق نمودار ہوگی جن کی آواز بجلی کی گرج جیسی اور آنکھیں آگ کے شعلوں جیسی ہیں۔ منکر و نکیر جب وہ آپ کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور وہ 3 کڑے سوال پوچھیں گے، اور اگر آپ کے پاس جواب نہ ہوا تو شروع ہوگا وہ برا خواب جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ قبر کا اس طرح بھینچنا کہ انسانی جسم کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دھس جائیں، لوہے کے گرم کنڈوں سے چہرے کا چیر جانا، اکیلے پن کے گناہوں کی وجہ سے قبر میں بچھو اور سانپوں کا چھا جانا، اور جہنم کی اس سلگتی ہوئی کھڑکی کا کھلنا جہاں سے روزانہ خوفناک آگ آپ کے جسم کو جھلسائے گی۔ اپنے دلوں کو تھام لیجئے، کیونکہ آج ہم ان ہوش اڑا دینے والے عذاب کا ذکر کریں گے جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، کیونکہ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، میری اور آپ کی آخری منزل کی ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید سچ موت ہے۔ ہر روح کو ایک نہ ایک دن اس کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کیا زندگی کا سفر موت پر ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، موت دراصل ایک آغاز ہے، ایک ایسے سفر کا جس کی سرحدیں اس دنیا سے پرے ہیں۔ موت آتے ہی انسان فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر ایک نئی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ اس دنیا اور اگلی دنیا کے درمیان ایک ایسا پردہ یا آڑ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک قیام کرتا ہے۔ قبر اور برزخ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قبر اس زمین کا حصہ ہے جہاں جسم دفن ہوتا ہے، جبکہ برزخ اس عالمی نظام کا نام ہے جہاں روح اپنی حالت کے مطابق جزا یا سزا پاتی ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کا سفر آسان ہو جاتا ہے، اور جو یہاں ناکام ہوا اس کے لیے آگے کی منزلیں سخت ترین ہو جاتی ہیں۔ جب ایک عام انسان کو مٹی کے نیچے اندھیری کوٹھری میں بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس پر تنہائی کا ایک ایسا خوف طاری ہوتا ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ ایک عام سوال جو اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے، کیا مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے؟ برزخ میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ ایک مخصوص اور مافوق فطرت طریقے سے برقرار رہتا ہے۔ عذاب قبر صرف روح کو نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کو محسوس ہوتا ہے، خواہ جسم مٹی میں مل کر خاک ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے جنہیں زمین میں قبر نصیب نہیں ہوتی، جو پانی میں ڈوب گئے، جنہیں آگ نے جلا کر راکھ کر دیا، یا جنہیں پرندوں نے کھا لیا؟ اللہ کی قدرت ہر ذرے پر حاوی ہے۔ برزخ کا عذاب ان کے لیے بھی ویسا ہی ثابت ہے، کیونکہ اللہ ان بکھرے ہوئے ذرات کو بھی اپنی گرفت میں رکھنے پر قادر ہے۔ جہاں ایک طرف گنہگاروں کا جسم مٹی کی نظر ہو جاتا ہے، وہیں اللہ کے مقبول بندوں کی شان بالکل الگ ہے۔ انبیاء اکرام اور شہداء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی۔ ان کی برزخی زندگی عام انسانوں سے بالکل مختلف اور بے مثال ہوتی ہے۔ وہ اپنی قبروں میں ایک خاص حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نیک اور صالح روحوں کو علین میں جگہ ملتی ہے جو آسمانوں کے بلند ترین مقامات میں سے ایک ہے، جبکہ کافر، منافق اور فاسق روحوں کو سجین میں بھیج دیا جاتا ہے جو زمین کے سب سے نیچے کا حصہ ہے اور ایک سخت ترین قید خانہ ہے۔ قبر روزانہ انسان کو پکارتی ہے
لیکن اس کی آواز کو انسان اور جنات نہیں سن سکتے۔ قبر کہتی ہے میں اکیلے پن کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اگر تم دنیا میں میرے لیے نیکیاں لے کر آئے ہو تو میں تمہارے لیے نرم بچھونا بن جاؤں گی، ورنہ میں تمہیں ایسا دبوچوں گی کہ تمہاری پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں گی۔ جیسے ہی دنیا والے اور رشتہ دار پیٹھ موڑتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ ختم ہوتی ہے، قبر کی دیواروں سے دو نہایت خوفناک فرشتے نمودار ہوتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کی آنکھیں نیلی اور آگ کی طرح سلگتی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی آواز بادل کی گرج جیسی ہوتی ہے۔ وہ مردے کو جھنجھوڑ کر بٹھا دیتی ہے، اور مرنے کے بعد یہ وہ 3 سوالات ہیں جو انسان کی آخری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ ایک مومن سچا جواب دیتا ہے، جبکہ گنہگار اور منافق کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جب کوئی کافر یا منافق سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا۔ قبر اس طرح بھینچتی ہے کہ انسان کے جسم کی ہڈیاں ایک طرف سے نکل کر دوسرے طرف نکل جاتی ہیں۔ یہ قبر کا پہلا جسمانی عذاب ہے۔ اس گنہگار کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کھڑکی سے جہنم کی گرم، زہریلی اور جھلسا دینے والی ہوائیں اور آگ کے شعلے قبر کے اندر آنے لگتے ہیں۔ اسے قیامت تک روزانہ صبح اور شام اس کا دوزخ کا ٹھکانہ دکھا کر ذہنی اذیت دی جاتی ہے۔ قبر کی تنہائی میں کوئی سگا بھائی یا دوست کام نہیں آتا۔ وہاں انسان کے سامنے اس کے اپنے اعمال مجسم ہو کر آتے ہیں۔ گنہگار کے سامنے اس کے برے اعمال ایک نہایت ہی گھناؤنے اور بدبودار شخص کی صورت میں آتے ہیں۔ مردہ خوف سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں تیرے وہ برے اعمال ہوں جو تو دنیا میں چھپ چھپ کر کیا کرتا تھا۔ کتاب میں ایک نہایت عبرت انگیز حکایت درج ہیں جسے 3 بھائیوں کا قصہ کہا گیا ہے۔ یہ 3 بھائی دراصل انسان کا مال، اہل و عیال اور اعمال ہیں۔ موت کے وقت مال پیچھے رہ جاتا ہے، قبر کے منہ تک رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں۔ صرف تیسرا بھائی یعنی اعمال انسان کے ساتھ قبر کے اندھیرے میں اترتا ہے۔ اور اگر قبر میں اتنا شدید عذاب ہوتا ہے تو باہر اس کی آواز کیوں نہیں آتی؟ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے اور حکمت ہے کہ اس نے عذاب قبر کی چیخوں کو انسانوں اور جنوں سے چھپا رکھا ہے۔ اگر انسان یہ چیخیں سن لے تو دنیا کا نظام مفلوج ہو جائے اور لوگ اپنے پیاروں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں، اور وہ گناہ جنہیں لوگ دنیا میں معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں، ان میں چغلی خانہ، غیبت، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، ناپاکی اور امانت میں خیانت کرنا شامل ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں اور دھوکے بازی کرتے ہیں ان کے لیے قبر میں ایک مخصوص عذاب ہے۔ روایات کے مطابق ایسے شخص کے جبڑوں کو لوہے کے حکوں سے گدی تک چیرا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک طرف کا حصہ ٹھیک ہوتا ہے دوسری طرف کا چیر دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ جو لوگ دنیا کے سامنے نیک اور پارسا بنتے ہیں لیکن اکیلے میں اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں ان کا انجام نہایت بھیانک ہوتا ہے۔ تنہائی کے گناہ انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں اور قبر کا اندھیرا ان کے پوشیدہ رازوں کو عذاب کی شکل میں ظاہر کر دیتا ہے۔ کتاب میں ایک سچی اور عبرتناک گھڑی کا ذکر ہے جہاں ایک ایسی لڑکی کا احوال بیان کیا گیا ہے جو نماز کی پابند تو تھی لیکن فیشن اور نمائش کی وجہ سے پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے کسی ایک حصے کو اپنی مرضی سے چھوڑنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے متکبرین
جیسے ابو جہل اور فرعون آج کس حال میں ہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ ان کی روحوں کو روزانہ صبح اور شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی قبریں قیامت سے پہلے ہی دوزخ کے گڑھوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، جو ان کے تکبر کا بدلہ ہے۔ عذاب قبر سے کیسے بچا جائے؟ کتاب میں 8 ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو انسان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ ان میں 4 مثبت اعمال کرنے والے اور 4 منفی اعمال ہیں جن سے بچنا ہے۔ مثبت اعمال میں 5 وقت نماز، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت اور کثرت سے تسبیح شامل ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں قبر میں انسان کی شفاعت کرتی ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھنے کا معمول بناتا ہے، یہ سورہ عذاب قبر کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کی برکت سے انسان کی قبر نور سے بھر دی جاتی ہے اور اسے وسعت دے دی جاتی ہے۔ جہنم کتنی گہری ہے؟ کتاب میں درج حدیث کے مطابق اگر جہنم کے کنارے سے ایک بھاری پتھر نیچے پھینکا جائے تو اسے اس کے تہہ تک پہنچنے میں پورے 70 سال کا عرصہ لگے گا۔ اس کی گہرائی اور اس کے جوش مارنے کی آوازیں دور سے ہی دلوں کو دہلا دیتی ہیں۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ دوزخ کے سب سے کم درجے کے عذاب والے شخص کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جن کی شدید گرمی اور تپش سے اس شخص کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں ابلتی ہیں۔ جہنم میں کافروں اور گنہگاروں کے جیسوں کو بہت بڑا اور دیو ہیل کر دیا جائے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب محسوس کر سکیں۔ ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی وسیع ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کا درمیانی فاصلہ ہے، اور ان کی داڑھ احد پہاڑ جتنی بڑی کر دی جائے گی۔ جب ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو جائے گا تو کیا عذاب ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے کتاب میں درج ہے کہ جب بھی ان کی خال جل جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے نئی خال سے بدل دے گا تاکہ عذاب کا چخنا مسلسل جاری رہے اور اس میں کوئی تخفیف نہ ہو۔ جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ دوزخی چیخیں گے اور موت کو پکاریں گے۔ وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا قصہ ہی ختم کر دے، لیکن وہاں سے جواب ملے گا کہ تمہیں اب اسی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس پوری دستاویزی فلم کا مقصد صرف ڈرانا نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ ہر انسان کو روزانہ مراقبہ موت کرنا چاہیے، یعنی یہ سوچنا کہ میں اکیلا قبر میں جا رہا ہوں اور میرے پاس اعمال کے سوا کچھ نہیں۔ یہی فکر انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ دنیا کمانے کی جگہ ہے اور قبر کا انجام ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر اور احوال جہنم سے محفوظ رکھے۔ یا الہی، ہماری قبروں کو اندھیرا گھر بنانے کے بجائے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔